اگلی گزشتہ جمعرات کو میں دل تالو ہے سے ٹکرالو آیا میں گڈی دا بیٹھا رہا سا مارے کو ایک نوجوان بیٹھا رہا سا نوجوان دی حالت کے کہ اے پینٹ پوری یہ تو پھٹی تھی چونکہ فیشن ہے نا ٹوٹی دی پینٹ دینا دے اور جو گیا فیشن بن گیا پوری اس کی ران چوڑا اسے پورا دسا جبکہ ایک مرد کے لیے اعضاء عورت کیا ہے تونی سی کہن کا جنوت تلا تک دا اے حصہ جڑا اس پورے دا پردہ کرنا اس پورے دا چھپانا کیا فرض ہے اس کیا فرض ہے لیکن اے ٹوٹی دی پینٹ پیچھوں بھی باندھا آگو بھی باندھا سارا کہیں باندھا ایک کیا فیشن ہے ایک کیا جی فیشن ہے زبردست فیشن آ گیا دے یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک انسان کی اوپر بے شمار نعمتیں ہیں انگنت نعمتیں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تو میری ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو ان کو گننا چاہے تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ تو میری نعمتوں کو شمار کر پائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا انسان تیرے بس کی بات نہیں ہے کہ تو میری نعمتوں کو شمار کرے تو اپنے وجود کے اندر دیکھ لے کہ کتنی نعمتیں یوں تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں لیکن ایک ایسی نعمت جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت شریفہ کے اندر خصوصاً بیان فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اے ابن آدم اے آدم کی اولاد میں نے تمہیں لباس کی نعمت عطا فرمائی ہے میں نے تمہیں لباس عطا فرمایا ہے اس لباس کو کس لیے لیواری سوآتکم وریشا تاکہ اس لباس کے ذریعے تمہارے بدن کی جو پردے کے اعضاء ہیں تمہارے بدن کے وجود کے وہ اعضاء جن کے کھلنے پر تم شرم محسوس کرتے ہو جن کے کھل جانے پر تمہیں حیا آتی ہے تاکہ تم اپنے بدن کے ان پوشیدہ اعضاء کو ان پردے کے اعضاء کو چھپا سکو تمہارے لیے یہ لباس ساتر بن جائے وریشا اور اس لباس سے تاکہ تم زینت حاصل کرو اس لباس سے تم جمال کو حاصل کرو اس لباس کے پیچھے ایک مقصد ہے سردی کا موسم آیا ہر انسان کو فکر ہوئی ہم نے سوچا لباس ہے سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس ہے زیب و زینت حاصل کرنے کے لیے اس کا اتنا ہی مقصد نہیں ہاں یہ چیز بھی ضرور ہے لیکن اس لباس کا اصل مقصد ساتر ہونا ہے کہ لباس ایسا ہو جو انسان کے پردے کی جگہوں کو ڈھانپ لے پردے کی جگہوں کو چھپا لے اور اس آیت شریفہ کے بعد چلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے اگلی آیت کے اندر فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما اللہ سبحانہ و تعالی نے اشارہ دیا اللہ اشارہ نہیں بلکہ صراحت کے ساتھ وہ انسانوں کو اہل ایمان کو متنبع اور آگاہ کیا باخبر کیا کہ اے ابن آدم اے آدم کی اولاد اے انسانوں تم یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دے شیطان تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے اس لیے کہ ایسا نہ ہو اس فتنے کے اندر جس طریقے سے اس نے فتنے میں مبتلا کر کے تمہارے آبا و اجداد تمہاری دادی اور دادا حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ تمہارے ساتھ ایسی وار کر جائے اب اس آیت شریفہ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے مستقل آدم علیہ السلام اور اغوائی شیطان کا جو واقعہ ہوا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا اس وقت واقعہ کیا پیش آیا تھا اللہ نے اس واقعے کو پہلے بیان فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم اللہ فرماتے ہیں انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا اے ابن آدم ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں بہترین صورت بخشی بہترین صورت کے اندر تمہیں پیدا کیا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بہترین سانچے کے اندر ڈالا بہترین صورت کے اندر پیدا فرمایا جب پیدا فرما دیا ان کے اندر روح آ چکی تو اللہ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا اے میرے فرشتوں تم اب آدم کو سجدہ کرو آدم کو تم اب سجدہ کرو یہ اللہ کا حکم تھا یہ اللہ کی طرف سے فرمان تھا اللہ کا حکم تھا سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے فسجدوا ساروں کے ساروں نے سجدہ کیا حالانکہ شیطان بھی ان کے ساتھ شامل تھا شیطان بھی موجود تھا لیکن الا ابلیس شیطان نے سجدہ نہ کیا شیطان انکاری ہو گیا اس نے سجدہ نہ کیا جب سب سجدے کے اندر شیطان کھڑا رہا اللہ نے پوچھا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك اے ابلیس بتا تو کیوں کھڑا رہ گیا یہ سارے فرشتے جبرائیل بھی سجدے میں ہے میکائیل بھی سجدے میں ہے اسرافیل بھی سجدے میں سارے فرشتے سجدے میں اور تو کھڑا رہا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا تو شیطان نے عقل دوڑائی عقل کے دوڑاتے ہوئے اس نے جواب کیا اللہ نے فرمایا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك شیطان میں نے حکم دیا تھا میرے حکم کے سامنے جبرائیل بھی سجدے میں چلا گیا سارے سجدے میں لیکن میرا حکم سن کر بھی تو سجدے میں نہ گیا اذ امرتك جبکہ میں نے حکم دیا تھا تو کیوں کھڑا رہا
शैतान ने अकल से काम लिया। शैतान ने क्या कहा, क़ाल अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। रब्बा, मैंने सजदा इसलिए नहीं किया, आपने मुझे आग से पैदा किया, आदम को आपने मिट्टी से पैदा किया। आग की सिफत है, आग की खासियत है कि ऊपर को उठती है, आग का बड़ा एहतराम है, आग के अंदर बुलंदी है, और ये मिट्टी इसके अंदर पस्ती है। इसके अंदर क्या है, इस मिट्टी को ऊपर फेंको, जितना ऊपर उछालो मुड़ के नीचे जाती है, आग को नीचे जलाओ आग ऊपर उठती है। आग के अंदर तो बुलंदी है, आग के अंदर तो बड़ाई है। तो इसका मतलब यह है कि मैं अफजल हूं क्योंकि मुझे आग से पैदा किया गया है। आदम ये मफजूल है क्योंकि इनको मिट्टी से पैदा किया। अब अफजल मफजूल के सामने, जो आला हो अदना के सामने सजदा कैसे कर सकता है, ये कैसे हो सकता है। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। हालांकि ये बात नहीं थी, शैतान ने जो अपनी अकल को जलाया, अपना क्यास जो किया, इसका क्यास करना, इसकी अकल को चलाना सही ना था। ये आदम को सजदा नहीं बल्कि कुदरत इलाही के सामने सजदा करना था। ये तो रब का हुक्म था, रब के हुक्म के सामने इसको सजदा करना चाहिए था, लेकिन इसने सजदा न किया। अल्लाह ने फरमाया, क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस सागिरीन। क़ाल फ़हबित मिन्हा, क़ाल फ़हबित मिन्हा, ए शैतान दफा हो जाए यहाँ से, अब निकल जा तू, तेरे लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है, तेरे लिए जगह नहीं कि तू आसमानों में रहे, तू इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं कि तू आसमानों में रह पाए। क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा, तेरे लिए गुंजाइश नहीं कि तू आसमानों के अंदर रहते हुए, तू फरिश्तों के साथ रहते हुए तू यहाँ तकब्बुर करे, इसकी इजाजत नहीं है। फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस सागिरीन, इन्नका मिनस सागिरीन, दफा हो जा, अब तू जलील हो गया, जलील होकर के यहाँ से निकल जा। लेकिन मेरे भाइयों, गलती हुई शैतान से, लेकिन शैतान भी कितना हरगर्म था। गलती को मान लेना ये बड़ी बात है, लेकिन गलती पर अड़ जाना, गलती पर इस मुसिर हो जाना, ये इंसान, ये बड़ी हलाकत की चीज है। शैतान अपनी गलती पर अड़ गया, शैतान अपनी गलती पर मुसिर हो गया। शैतान ने क्या कहा, क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। इसने क्या कहा, अल्लाह जब आपने मुझे ज़लील व ख़ार करके यहाँ से निकाल नहीं दिया है, लेकिन अल्लाह अब मुझे मोहलत तो दे दे, अब मुझे मोहलत तो दे दे। अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, क़यामत तक के लिए अब मुझे छूट दे दे, मुझे मोहलत दे दे, क़यामत तक के लिए मुझे जिंदगी दे दे। क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन, अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह ने फरमाया, ए शैतान चल मैं तुझे मोहलत देता हूँ, तुझे क़यामत तक के लिए अब मोहलत है। क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन, क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। इस ज़ालिम मलऊन ने ये जो मोहलत मांगी है, ये मोहलत किस लिए मांगी है? अरे जिस आदम की वजह से, जिस आदम के सामने सजदा न करने की वजह से ये जलील हुआ, ये रुसवा हुआ, ये धुतकारा गया। अब इसके अंदर आग जल रही थी, अदावत की आग जल रही थी, दुश्मनी की। अब ये इंतकाम पर खड़ा हो चुका था, ये इंतकाम लेना चाहता था कि मैं अब आदम से, इब्ने आदम, आदम की औलाद से इंतकाम कैसे लूं। इसने क्या कहा, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। रब्बा जब आपने मुझे धुतकार ही दिया है, आपने मुझे रांदा दरगाह कर ही दिया है, अब मैं भी क्या करूंगा। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अब सिरात मुस्तक़ीम के ये जो सीधा रास्ता है, मैं इसमें जाकर बैठ जाऊंगा। ये नेकी का जो रास्ता है, ये जो खैर का जो रास्ता है, ये जो भलाई का जो रास्ता है, ये इताअत का जो रास्ता है, इस रास्ते में मैं रुकावट बनूंगा, इस रास्ते में मैं जाकर बैठ जाऊंगा। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम वान शमाइलिहिम वला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ये शैतान अल्लाह के सामने क्या जरा कर रहा है, ये कह रहा है, अल्लाह अब मैं सीधे रास्ते में जाकर बैठ जाऊंगा, जो भी तेरी इताअत में आएगा उसके लिए मैं रुकावट बनूंगा, उससे मैं तेरी बात मानने से रोकूंगा। कैसे रोकूंगा? कि शैतान कहता है, क्या कहता है कि मैं आगे से भी आऊंगा, मैं पीछे से भी आऊंगा, वान अयमानिहिम मैं दाएं से भी आऊंगा, वान शमाइलिहिम मैं बाएं से भी आऊंगा, हर तरफ से आकर उनके लिए रुकावट बनूंगा। और आगे से आऊंगा तौहीद के मामले में आकर उनके लिए रुकावट बन जाऊंगा, उन्हें तौहीद से दूर करने की कोशिश करूंगा, तौहीद से मैं उन्हें दूर करूंगा। अगर ये इंसान, इस पर मेरा बस ना चला, इस पर मेरा वार ना चला, ये आगे निकल गया, तो मैं दाएं तरफ से आऊंगा, यानी नेकी के काम में मैं इसके लिए रुकावट खड़ी करूंगा, नेकी से मैं इसे रोकूंगा। अगर ये उस पर भी मुझसे बरी हो गया, जीत गया, मेरी जाल में ना फंसा, तो फिर मैं बाएं तरफ से आ जाऊंगा, यानी गुनाह इसके सामने, नाफरमानी इसके सामने मुज़य्यन करके लाऊंगा, गुनाह की लज़्ज़त इसके अंदर पैदा कर दूंगा, ताकि ये गुनाह के ऊपर लग जाए। इस तरीके से मैं हर एतबार से इसके ऊपर हमला करूंगा। वान अयमानिहिम वान शमाइलिहिम ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। आगे कहा अल्लाह, फिर आप अक्सर लोगों को अपना फरमाबरदार, अपना शुक्रगुजार, अपना एहसानमंद नहीं पाएंगे। फिर क्या है?
اللہ نے اسے مہلت دے دی کہ جا شیطان جا تو بھی اپنی طاقت کو آزما لے، اپنی طاقت لگا لے، جتنا تیرا زور چلتا ہے تو چلا لے، تو بھی تیرا لشکر بھی لگ کر جتنوں کو روکنا چاہتے ہو روک لو، لیکن جو میرے ہوں گے وہ کبھی تیری وار میں نہیں آئیں گے، کبھی تیرے جال میں نہیں آئیں گے، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، جا تو بھی محنت کر لے۔ اور یاد رکھنا شیطان لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیرے پیچھے آئے گا، جو تیری پیروی میں آئے گا، جو تیرے طریقے پر چلے گا، جو تیری بات مان کر اپنی زندگی گزارے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، ملعون تو بھی جہنم میں جائے گا، لیکن جو تیرے الچی، تیرے پیچھے چلنے والے، تیرے حواری جو ہوں گے، فرمایا ان کو بھی میں جہنم میں داخل کر دوں گا، ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا، جا تجھے مہلت ہے، جو کرنا ہے تو بھی کر۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم اور آدم کی بیوی تم جنت کے اندر چلے جاؤ، یہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، اس جنت کے اندر رہو۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، اب جو چیز تمہیں بن آئے، جہاں سے تمہیں مرضی لگے تم کھاؤ پیو استعمال کرو، مزے لو، لطف اٹھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ ایک درخت ہے، یہ ایک پھل ہے، اس پھل کے نزدیک نہ آنا، اس پھل کے قریب نہ آنا، اگر اس کے قریب آگے اگر تم نے اس پھل کو کھا لیا پھر یاد رکھنا تم زیادتی کرنے والے بن جاؤ گے، تم ناقدری کرنے والے بن جاؤ گے، تم نہ کرنے والے کام کو کرنے والے بن جاؤ گے، ایسا نہ کرنا، اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن میرے بھائیو، شیطان اس کے دل کے اندر تو، اس کے اندر تو آگ بھڑک رہی تھی نا، اس کے اندر تو عداوت کی، انتقام کی چنگاری سلگ رہی تھی نا، اس سے یہ تو چاہتا تھا میں کس طریقے سے آدم سے بدلہ لوں، کیوں آدم جنت کے اندر، ابن آدم جنت کے اندر جائے اور میں جہنم کے اندر جاؤں۔ اس کی کوشش تھی کہ اب سارے کے سارے جہنم کے اندر میرے ساتھ جائیں۔ اس نے کیا کیا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا، اس نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا، اس نے وسوسہ ڈالا، کیوں؟ تاکہ وسوسہ ڈالا تاکہ اس پھل کے قریب آئیں، اس پھل کو استعمال کریں، کیوں اس پھل سے اللہ نے ان کو منع فرمایا ہے، اگر یہ اس پھل کے قریب آگے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں کامیاب۔ اب کیا ہوا؟ اس نے وسوسہ ڈالا، لیکن اس کا یہ عمل کارگر نکل گیا، یہ اپنی اس چال کے اندر، اپنے اس حربے کے اندر کامیاب ہو گیا۔ لیوبدیا، اس نے وسوسہ کیوں ڈالا تھا؟ تاکہ ان کو اللہ نے جو یہ بہترین لباس عطا فرمایا ہے، یہ جو جوڑا ان کو عطا فرمایا ہے، جو ان کے بدن پر جوڑا ہے، تاکہ یہ لباس ان کا اتر جائے، تاکہ یہ ننگے ہو جائیں، ان کے جو وہ اعضاء جو پردے کے ہیں، جو چھپانے کے ہیں، وہ اعضاء ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں۔ اس لیے اس کا یہ حربہ اس لیے تھا تاکہ جس وقت انسان کا لباس اس کے وجود سے اتر جاتا ہے تو پھر اس انسان کے لیے اب نیکی کی راہ دور ہو جاتی ہے، برائی کی راہ اس کے لیے آسان بن جاتی ہے، گویا کہ ہر قسم کے شرور و فتن کی راہ اب اس کے لیے کھل جاتی ہے، شیطان کے لیے اس کو گمراہ کرنا، اس کو برگلانا اب آسان ہو جاتا ہے۔ انہو یراکم هو وقبیل من حیث لا ترونہم، فرمایا یہ شیطان تمہارا ظالم تمہارا دشمن ہے نا، یہ تمہیں ہر جگہ سے دیکھتا ہے، وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو دیکھ، شیطان تو نظر آنے والا نہیں ہے لیکن شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے، اسے پتا ہے کہ مجھے کہاں سے ان پر وار کرنا ہے۔ اس ظالم نے وار کیا، کیسے وار کیا؟ ایک شریف انسان کی شکل میں آ کر ایک بزرگ بن کے آیا، آ کر قسمیں کھانے لگا، وقاسمہما انی لکما، قسمیں کھا کر کیا کہنے لگا کہ آدم و حوا تمہیں پتہ ہے اللہ نے جو تمہیں اس درخت سے منع فرمایا ہے، اس نے کیوں منع فرمایا؟ پتہ ہے تمہیں سارے میوے کھانے کی، جنت کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی تمہیں اجازت تو دے دی، لیکن ایک پھل اس کو منع فرما دیا، اس کے پیچھے بھی تو کوئی راز ہے، اس کے پیچھے بھی تو کوئی مسئلہ ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ پھل ایسا ہے اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو تمہارے اندر فرشتوں کی صفات آ جائیں گی، تمہارے اندر فرشتوں کی صفات آ جائیں گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، لیکن اللہ یہ نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے، اس پھل کے کھانے سے تمہیں منع فرما دیا، اور قسمیں کھا کر کہنے لگا اے آدم و حوا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں کہتا، تمہارے ساتھ مجھے کوئی ضد نہیں۔ اب کیا ہوا؟ اتنی قسمیں کھائی، بڑا خیر خواہ بن کر جب آیا تو آدم و حوا اس پھل کے قریب گئے، وہ پھل کو چکھنا ہی تھا، ذاق الشجرۃ فبدت لهما سوآتهما، اب یہ پھل کھایا نہیں، خالی ابھی چکھا ہی تھا، اس کا اثر کیا ہوا؟ ذاق الشجرۃ فبدت لهما سوآتهما، اور ان کا لباس ان کے وجود سے اتر گیا، اب ان کے اعضاء سطر جو پردے کے اعضاء ہیں، اعضاء عورت، یہ سارے اعضاء کھل گئے۔ تفسیر کے اندر کثیر کے اندر لکھا ہے جب لباس اتر گیا، چونکہ ان اعضاء کو چھپانا، پردہ کرنا انسان کی فطرت ہے،
یہ انسان کی کیا فطرت ہے. جب لباس اتر گیا آدم علیہ السلام اب ادھر ادھر دوڑ رہے. لکھا ہے کہ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے. کئی جنت کے پتر انجیر کے پتر کھجوروں کے پتر جو وہاں کے پتے تھے جنت کے ان کو کاٹ کاٹ کے اپنے بدن پر رکھ رہے تھے. یعنی اپنا ستر چھپا رہے تھے. دوڑتے ہوئے ایک جگہ ان کے سر کے بال اٹک گئے ایک جھاڑی کے اندر. اللہ نے آواز دی آدم کہاں بھاگ رہا ہے, مجھ سے بھاگ کر کہاں جائے گا. آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کیا کہا, عرض کیا الہ العالمین بھاگ تو نہیں رہا ہوں, یا اللہ یہ جو لباس اتر گیا ہے مجھے آپ سے حیا آ رہی ہے اس لیے آپ سے بھاگ رہا ہوں, بھاگ سکتا کہاں. تو شیطان نے پہلا حملہ کیا کہ تاکہ ان کے بدن سے ان کا لباس اتر جائے, ان کا لباس کیا ہو جائے اتر جائے. لیکن آدم علیہ السلام جب یہ ہوا اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم ہوا اب یہاں نہیں, اب تم دنیا کے اندر چلے جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ, اب دنیا کے اندر محنت و مشقت کرنا ہے تمہارے مقدر میں, وہاں چلے جاؤ. لیکن آدم علیہ السلام ادھر شیطان کو غلطی ہوئی, شیطان اپنی غلطی پر اکڑ گیا, اٹل ہو گیا, مصر ہو گیا, اس نے اپنی غلطی کو تسلیم. لیکن آدم علیہ السلام فوراً اللہ کے سامنے الہ العالمین خطا ہو گئی, مجھ سے بھول ہو گئی, ایسا نہ ہونا کرنا چاہیے تھا لیکن مجھ سے ایسا ہو گیا. اللہ نے دعا بھی سکھائی کہ میرے آدم دعا مانگے گا ان الفاظ کے ساتھ تو تجھے معاف بھی کر دوں گا. انسان سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو مان لینا, اس پر تائب ہو جانا, اس پر شرمسار ہو جانا, یہ انبیاء کی صفات ہے, یہ اولیاء کی صفت ہے, یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اور غلطی پر اڑ جانا, غلطی پر اٹل ہو جانا, مصر ہو جانا, یہ شیطان کی صفت ہے. آج کیا ہو رہا ہے, ہاں 10 کا چھوڑ سا نا بناؤ, میں کون مننا اپنی غلطی, اسی کو منال کا چھوڑنا. یہ شیطان کی خاصیت ہے, یہ شیطان کی صفت ہے جو اس بات پر اڑ جائے گویا کہ یہ کیا ہے, یہ نبی کی تعلیمات پر نہیں ہے, یہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے. غلطی مان لینا یہ ایمان والوں کی صفت ہے. آدم سے ہم دعا مانگیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ربا مجھ سے تو زیادتی ہو گئی ہے, مجھ سے ایسا کام ہو گیا جو مجھے تو نہ کرنا چاہیے تھا لیکن اللہ مجھ سے ہو گیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اللہ معاف کرنے والے تو آپ ہی ہیں, اگر آپ معاف فرما دیں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. وان لم تغفر لنا وترحمنا, اگر آپ نے معاف نہ کیا, آپ نے مجھ پر ترس نہ کھایا, مجھ پر رحم نہ کھایا یا اللہ تو پھر تو میں خسارے میں پڑ جاؤں گا, پھر میں خسارے میں. آگے چل کر ان آیات کو بیان کرنے کے بعد, اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے ابن آدم ہم نے تمہیں عطا کیا, اپنی نعمت عطا کی لباس کی صورت میں, تاکہ اس لباس سے تم اپنے صدر کو ڈھانپ لو, اپنے اعضاء عورت کو تم چھپا لو, اور اس لباس کے ذریعے تم زینت اختیار کرو, تم زینت اختیار کرو. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اللہ فرماتے ہیں اور تقوی والا جو لباس ہے, پرہیزگاری والا جو لباس ہے, یہ انسان اور ایمان والو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم نصیحت قبول کرنا چاہتے ہو, اگر تم نصیحت پکڑنا چاہتے ہو, تو لباس جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے سردی اور گرمی سے یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے, ہاں سردی اور گرمی سے بچاؤ کا ذریعہ ضرور ہے, لیکن اس لباس کا اصل بنیادی مقصد کیا ہے, یہ لباس ساتر ہو, یہ پردہ کرنے والا ہو, یہ اعضاء عورت کو چھپانے والا ہو. اس آیت کو میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے, ہمارے نوجوانوں کی جو حالت ہے, ہم زیادہ تر فیشن پرستی کے پیچھے جانے والے ہیں, فیشن پرستی کو اختیار کرنے والے ہیں. آج فیشن کیا ہے, اب تو سردی آ گئی, ہمارے بدنوں پر جبے بھی لگ گئے, سارے کبے لگ گئے, سب کچھ, اب تو وہ صورت نہیں. لیکن جو ہی گرمیاں آتی ہیں ہماری حالت کیا بنتی ہے, آج جو نئے قسم کے پتلونیں آ رہی ہیں, فیشن جب پتلونیں جو آ رہی ہیں, ہمارا جو لباس ہے دیکھا نا, لباس کوئی اتو پڑیا تھا, اتو ٹوٹی نہیں پیٹا, ایسا لگتا ہے شکل اسلط فقیر, اسکول کے جائی نہیں دل کرتا کہ اس واسطے چندے کا اعلان کرے آدمی کہ چندہ کر کے اس غریبہ شکل اسلطہ کو دیو کہ پڑھے نویں آن سکے. پرسوئی اگلی گزشتہ جمعرات کو میں دل تاروں ہیں ایسا ٹنگاروں آیا, میں گاڑی تا بیٹھا رہا, ہمارے کو ایک نوجوان بیٹھا رہا, نوجوان کی حالت کے کہ اے پینٹ پوری یہ تو پھٹی تھی, چونکہ فیشن ہے نا, ٹوٹی تھی پینٹ لینا تو اڑتی ہو گیا, فیشن مان گیا, پوری اس کی ران چھوڑا اسے پورا دسا. جبکہ ایک مرد کے لیے اعضاء عورت کیا ہے, تونی سے کہن کا جنوہ تلا تک دا اے حصہ جڑا اس پورے دا پردہ کرنا, اس پورے دا چھپینا کیا فرض ہے, اس کا کیا فرض ہے. لیکن اے ٹوٹی تھی پینٹ پیچھوں بھی باندھا, آگو بھی باندھا, سارا کہیں باندھا, یہ کیا فیشن ہے, یہ کیا جی فیشن ہے, زبردست فیشن آ گیا.
میرے بھائیو خدا کے لیے ہم یہ سوچیں کیا یہ لباس ہے؟ لباس کا اصل بنیادی مقصد خالی زینت حاصل کرنا نہیں ہے. لباس کا اصل بنیادی مقصد صرف گرمی اور سردی سے بچنا نہیں ہے، اس سے اپنا تحفظ کرنا نہیں ہے، بلکہ لباس کا اصل بنیادی مقصد ہے کہ یہ ساتر ہو، انسان اپنے بدن کو ڈھک سکے. یہ جو اعضائے عورت ہیں، جو پردے کی چیز ہے، ان کو چھپا سکے. لیکن مصیبت یہ ہوئی کہ ہمارا فیشن آیا کہ اس فیشن نے ہمیں ننگا کر کے چھوڑ دیا. کیوں؟ شیطان نے اس کا نام ترقی رکھا ہے نا. شیطان چاہتا ہے کہ ان کے بدن پر لباس نہ رہے، رب چاہتا ہے کہ میرے بندے کے بدن پر پورا مکمل لباس آ جائے. نبی کی تعلیمات یہ بتاتی ہے، میرے نبی کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ ایمان والے انسان تیرے بدن پر کامل لباس ہو. لیکن یہ شیطان اور شیطان کے پجاری، شیطان کا لشکر چاہتا ہے کہ اس انسان کے بدن پر لباس. اب شیطان اس کا نام رکھا ترقی. آج بڑی ترقی ہے. کیوں ترقی ہے؟ کہ پہلے مکمل لباس آ اور آدھا لباس آ گیا. اور کیا آ گیا؟ یہ انسان ننگا ہو گیا. یہ کیا سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ترقی ہے؟ میرے بھائیو خدا کے لیے ہم سوچیں، خدا کے لیے سوچیں. اللہ کا حکم ہے تم کامل لباس پہنو، اللہ کا حکم ہے تم اعضائے عورت کو ڈھک لو. لیکن ادھر شیطان اور شیطان کا لشکر، شیطان کے حواری، شیطان کے پجاری، وہ کیا دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، اتنی پابندی اپنے اوپر کیوں عائد کر رکھی ہے؟ اب آزاد جیو، آزادی کی زندگی گزارو، آزادی والا تم لباس بھی پہنو. مکمل لباس پہننے کی ضرورت نہیں، اب آدھا ہی لباس پہن لو، اس سے بھی کام چلتا ہے. اس سے بھی اس لباس سے بھی تمہارا کام چل جائے گا. میرے بھائیو کیا مجھے مرنا نہیں ہے؟ اس لباس التقوی جسے اللہ نے کہا وہ لباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ جو تقوی والا جو لباس ہے، یہ لباس تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ نے بیان کر دیا انسان تیری کامیابی اس میں ہے، تیری ترقی اس کے اندر ہے. اب جو انسان دنیا کی اس معمولی ترقی کو جسے شیطان اور شیطان کے حواریوں نے ترقی قرار دیا ہے، اب یہ انسان خود فیصلہ کرے مجھے وہ ترقی چاہیے یا مجھے وہ ترقی چاہیے جسے خدا ترقی کہتا ہے، مجھے وہ چاہیے جسے خدا بہتر کہتا ہے یا وہ چاہیے جسے شیطان بہتر کہتا ہے. یہ فیصلہ خود انسان کرے. آج ہماری حالت یہ ہے، ہم اتنے گر چکے ہیں میرے بھائیوں کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے. ہمارا لباس ہے، ایک نوجوان یہی لباس پہنے ہوئے گھر کے اندر ماں بہن کے سامنے بھی اٹھتا ہے، ماسی خالہ کے سامنے بھی اٹھتا ہے، اس کا پورا بدن سامنے نظر آ رہا ہے. کوئی سے کہنے والا نہیں ہے کہ بیٹے تو نے یہ پہنا کیا ہے، بھائی جان تو نے یہ پہنا کیا ہے، تیرا وجود دکھ رہا ہے، تیرا بدن کھل رہا ہے. ہم نے اسے ترقی کا نام دے دیا. بھائی فیشن ہے، پھر کیوں ہے؟ اصلاح کی پھر کیوں ہے؟ یہ فیشن ہے، یہ فیشن نہیں ہے، یہ بربادی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھے حاضری دینی ہے، میری پیشی ہونی ہے. میرا رب پوچھے گا اے میرے بندے میں نے قرآن کے اندر تجھے آیت نہیں بھیجی تھی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی. میں خدا نے کہا تھا ذالک خیر کہ یہ تقوی والا لباس تیرے لیے بہتر ہے. اب تقوی والا لباس ہے کون؟ ایک تو بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یوں کری ہے کہ لباس التقوی سے مراد اعمال صالحہ ہیں. یہ ظاہری یہ تو ظاہری لباس اس کی فر ہے، لیکن اصل جو لباس ہے وہ انسان کے اعمال صالح ہیں. اللہ چاہتے ہیں انسان تو اعمال والی زندگی گزار، تیری زندگی کے اندر اچھے اعمال ہو، تیری زندگی خیر اور بھلائی والی ہو. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ لباس التقوی سے مراد جو لباس ہے وہ تو انبیاء والا لباس ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس ہے، وہ صحابہ والا لباس، اصل لباس وہ ہے. لیکن اب ہر جگہ ہر ملک کی اپنی تہذیب ہے، ہر جگہ کہ موسمی حالات یکساں نہیں ہیں، یہ الگ الگ. لہذا ہر جگہ کے اعتبار سے وہاں کے جو برگزیدہ لوگ ہیں، وہاں کے خدا دوست جو لوگ ہیں، ان کا جو اوڑھنا بچھونا ہے، ان کا جو لباس ہے، یہ لباس التقوی اس انسان کے لیے مانا جائے گا. ہم دیکھیں ہمارے بزرگوں نے کون سا لباس پہنا ہے، کون سے لباس کے اندر ہمارے لیے پردہ ہے، کون سا لباس ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن اس کو ہم نے فیشن بنا لیا. ہماری مستورات کے اندر بھی یہی عادت پڑی ہے، یہی چیز ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا صنفان من النار، میں نے جہنمیوں کی دو قسموں کو دیکھا ہے کہ جہنم کے اندر دو طرح کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن ان لوگوں کو میں اپنے زمانے میں نہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں وہ لوگ آئیں گے لیکن میرے بعد آئیں گے. اور وہ دو لوگ کون ہوں گے؟ دو قسم کے طبقے کون سے ہوں گے؟ فرمایا ایک قسم کا طبقہ تو وہ ہوگا جن کے ہاتھوں کے اندر بیل کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، لاٹیاں ہوں گی. اب یہ لاٹھی کو جس بار چاہیں دے مارے، جیسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں. اب لاٹھیوں والے کون ہیں؟ ہماری کشمیر کے حالات دیکھنے، لاٹھی دی وہ کون گھوم رہے ہیں جو اوپر مان رہے. یہ ایک قسم تو یہی آئے گی. اور دوسری قسم فرمایا کہ دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں. حالانکہ لباس تو پہنا ہے لیکن فرمایا لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. اب لباس کی تین قسمیں. ایک لباس وہ ہے جو شرعی لباس ہے، جس لباس سے انسان اپنے بدن کو ڈھانک لیتا ہے، لباس سے اپنے بدن کو چھپا لیتا ہے، یہ لباس ہے. لیکن ایک لباس وہ ہے کہ جو ناقص لباس ہے. لباس تو اس نے پہنا ہے لیکن یہ ناقص، جیسے ہاف لیوز عورتوں کے لیے یا گریبان کھلا، اس طرح کا جو لباس ہے. فرمایا یہ لباس بظاہر تمہیں لباس تو دکھتا ہے لیکن حقیقت میں یہ لباس نہیں ہے. کیوں؟
اصل لباس کا مقصد ساتر ہونا تھا، اور اصل مقصد اس میں فوت ہو رہا ہے کہ اس کا بدن کھلا ہوا ہے. عورت کا پورا وجود یہ کیا ہے؟ سطر ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا پردہ کرنا، اس کو چھپانا ضروری ہے. ہاں وہ کہا نے کچھ چیزوں کے اندر گنجائش رکھی، کیونکہ گھر کا کام کاج بھی کرنا ہے، اعضاء کو بھی، یہ ہاتھوں کا بھی پردہ کرے، یہ چہرے کا بھی پردہ کرے، پیروں کا بھی پردہ کرے. اور روٹی کیسے بنائے گی؟ ہاں کچھ مجبوریاں ہیں. اور مایا گھر کے اندر اس کا چہرہ کھلا رہ سکتا ہے، اس کے ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں، کیونکہ اسے کام کاج بھی تو کرنا ہے، ورنہ حرج کے اندر مبتلا ہو جائے گی. گھر کے اندر کام کاج کرنا ہے، اس کے پاؤں کھلے رہ سکتے ہیں، لیکن گھر کے باہر اس کے چہرے کا بھی پردہ ہے، اس کے ہاتھوں کا بھی پردہ ہے، اس کے پاؤں کا بھی پردہ ہے. اب اس کے وجود کا اگر پاؤں ہی باہر کھلا رہا تو بتائیے اس کا پردہ ہوا؟ ایسا لباس جو اس کے پورے بدن کو نہ ڈھانکنے والا ہو، کیا وہ لباس بنے گا؟ شرعاً حقیقت کے اندر وہ لباس نہیں ہے. جو ساتر نہ وہ لباس نہیں ہے، ایک لباس نہیں ہے. یا یہی لباس اگرچہ موٹے قسم کا ہے، لیکن یہ لباس اتنا چست، اتنا تنگ ہے کہ اس کے پہننے کے باوجود بدن کی وجود کی جو ساخت ہے اس کی نمائش ہو رہی ہے. جیسا آج لباس ہے جس کو کیا آتے ہیں کہ ستنا لایا جائے. ستنا کٹنا کیا مصیبت اچھلی آئی لگ دیا کہ اس قدر چست، اس قدر ٹائٹ بدن کے ساتھ چپکا ہوا ہے کہ پورے بدن کی ساخت ہو رہی ہے کہ بھائی اس کا جنو کی جائے، اس گٹے کی جائے، اس نریے کی جائے، ہوتا تو سارا کچھ سامنے آ رہا ہے. وہ بدن کے ایک ایک عضو کی نمائش ہو رہی ہے. کیا یہ اب لباس ہے یہ؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں بھائی لباس ہے، کپڑے 1200 3000 میں سوٹ لایا، سوٹ تجھے دیکھ رہا ہے، لیکن شریعت نے اس کو سوٹ تو نہ کہا، اسے لباس تو نہ کہا نا. ایک تو یہ کہ ایسا تنگ لباس جس سے بدن کی نمائش ہو جائے، اگر یہ موٹا لباس ہے لیکن بدن کی وجود کی نمائش ہو رہی ہے، یہ لباس نہیں ہے. یہ شریعت کے اندر لباس نہیں مانا جائے گا. اور پھر ایسا لباس جو بالکل باریک ہو، یعنی جس کے پہننے کے باوجود اعضاء نظر آ رہے، جس کے استعمال کرنے کے باوجود انسان کے اندر کے اعضاء دکھ رہے. فرمایا یہ لباس، اسے تم کہتے ہو لباس، لیکن شریعت اس کو لباس نہیں کہتی ہے. گویا کہ یہ لباس نہیں ہے، گویا یہ انسان اس لباس کو پہننے کے باوجود کیا ہے؟ ایسی پینٹاں لے دیا نا، بڑی زبردست زین کی پینٹ لائی دیا. اب نوجوان اللہ توفیق دے آ رہے مسجد میں نماز پڑھے، سجدے میں گیندا حالت دیکھو، شرٹ اٹھی دیا، گردنی تک آچری دیا، پیچھے پینٹ اٹھ کو تک آچری دیا. اب سارا سسٹم کھلا ہے، سارا سسٹم کیا فخر ہے. میں 2000 کی پینٹ آن دیا، یہ 1800 کی شرٹ ہے، 1800 کی کیا؟ ہر انسان کس پر تو فخر کر رہا ہے؟ تیرا پورا بدن ننگا ہے اور تو فخر کر رہا ہے میں نے اتنا مہنگا قیمتی لباس پہنا ہے. میرے بھائی خدا کے لیے ذرا سوچیں، مجھے خدا کے پاس جانا ہے، خدا کے یہاں جواب دینا ہے. میرا رب مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ انسان میں نے تجھے نعمت دی تھی، لباس کی نعمت دی تھی، تو نے اس نعمت کو کیا کیا تھا؟ تو نے میری بات کو ٹھکرا کر تو نے شیطان اور شیطان کے پجاریوں کی بات کو تو نے ترجیح دی تھی. اور جو لوگ اس قسم کا لباس پہنتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے. ان کو کہاں دیکھا ہے؟ اور ایسے قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انسان جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ جنت کی ان کو بو تک نصیب نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی. حالانکہ اللہ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت پر آتی ہے، وہ تو کئی سالوں کی مسافت پر بھی اتنے دور بھی جنت کی خوشبو آتی ہے، مہکتی ہے، لیکن یہ ایسے بد نصیب ہوں گے فرمایا ان کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی. پھر لباس کے اندر آج آپ مسئلہ چھڑ دینا جی، ایک برشٹ لے دیں، برشٹ لا کے ہاف لیو جڑی ہوتی ہے، اس پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جی؟ اندی نماز ہوتی ہے کہ بابا مردوں کے لیے جو سطر ہے وہ تنی سی کہن کا جنوت توڑی پورا جنوت تلا توڑی ایسا جڑا ٹکنا ایک کیا فرض ہے، ایک کیا فرض ہے. اب اس کو چھپا کر اگر انسان نماز پڑھے، نماز اس کی آ گئی، لیکن سوچنا ایسا یہ ہے کہ کیا جڑا انسان ہاف نیوز لینا اگر اس کو اگر برشٹ بھی لاڑ چھوڑنا سطر تو تھوڑا ٹکیا دینا تھا نا. اور برشٹ لاڑ کا پاڑے سو کیسا لگسی؟ برشٹ لاڑ کا جو تو بازار ہر جگہ کی اپنی یونیفارم ہے، ہر جگہ کا اپنا ایک لباس ہے، ایک وضع کرتا ہے. سکول میں جیسی گئے سکول کی یونیفارم ہے کہ نہیں؟ ایک پولیس محکمہ پولیس کی اپنی یونیفارم ہے کہ نہیں؟ اسپتال کی اپنی یونیفارم ہے کہ نہیں؟ اسپتال میں جگہ آدمی اسپتال میں کم کتے والا ہوا اس کو اپنا مستقل کوٹ ہوتا لگا تھا کوٹ کے نا اس کو کھڑ کر پولیس سے وردی ڈال چھوڑو، محکمہ والے کیا عرصے اس پر راکنسن کی نہ تو یہ تھا وہ اسی قابل. اور پولیس والے کو ٹریفک والے کو کھڑ کر وہ چٹا جبا لوال چھوڑو، برانڈی لوال چھوڑا، کہاں تجھے لا کر ہے محکمہ اس کو قبول کرے گا؟ ہر جگہ کی اپنی وضاحت ہے، ہر جگہ کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ہر جگہ کی اپنی یونیفارم اور وردی ہے. آئے افسوس اے ایمان والے، تو اللہ کے گھر میں آئے گا، کیا اس گھر میں آنے کے لیے اللہ کے دربار کی کوئی اصول و ضابطے نہیں ہے؟ کیا اللہ کے دربار کے لیے کوئی یونیفارم نہیں ہے یار؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ فرماتے ہیں ہاں جب تم مسجد میں آؤ نا، مسجد میں آؤ، مسجد کی طرف نکلو، اچھا لباس پہن کے آنا، عمدہ لباس پہن کے آنا. کیا کبھی ہم نے اس پر بھی غور کیا؟ اور پھر
اکثر ہمارا ازار، ہماری پیٹ جو ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہے، جو ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، کتنا بڑا سنگین جرم ہے جو ازار یا پتلون ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان اللہ لا ينظر یوم القیامت، کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے کس پر؟ من جر ازارہ، جو تکبر کی بنا پر اپنا ازار اپنی پتلون ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا ہے، جس کا پتلون، جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ ہم یہ سوچیں ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، ہمارے اوپر بڑے مصائب آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا اللہ کی رحمت سے کتنے ہم دور ہو رہے، کتنے محروم ہو رہے؟ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان تکبر کی بنا پر اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ نے فرمایا تکبر کی بنا پر شیطان نے تکبر کیا، اللہ نے دھتکار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کہ تکبر کرنا یہ بڑائی تو میری چادر ہے، یہ میری شان ہے، یہ مجھے شوبتی ہے۔ ہاں الکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہ، جو اس معاملے میں میرے ساتھ میرا شریک بننے کی کوشش کرے گا، اس چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میرے ساتھ یہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کبھی اس بات پر بھی ہم نے غور کیا میرے بھائیوں؟ بہرحال لباس میری بھی ضرورت، آپ کی بھی ضرورت، ہم سب کی ضرورت ہے، لیکن ہم یہ کوشش کریں یا اللہ لباس پہننا ہی ہے، لیکن لباس میرا ایسا ہو، لباس میرا ایسا ہو جس کا حکم اللہ تو نے دیا ہے، جس کا حکم یا جو طریقہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بتایا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق ہمارا اصول کے مطابق لباس ہوگا یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن جو لباس موجودہ چل رہا ہے، فیشن لیول لباس، چاہے برقعے کی صورت میں ہو، چاہے جس کے اندر انسان کا بدن پھٹ کر باہر آ جائے، انسان کا وجود ننگا رہ جائے، میرے بھائیوں پھر ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔